إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرات گرامی، پچھلے جمعہ دیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور آج کے جمعہ کے اندر بھی ہم انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ ذات جو سچائی لے کر آئی وصدق به اور جس نے تصدیق کی اولئک هم المتقون، فرمایا یہ لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ سچائی لے کر آنے والی ذات جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا برداشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے کہ میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر دے کر جا رہا ہوں، اور سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود چکائے، اور فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے نفع دیا، اور فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پہلے خلیفہ ہیں، صدیق آپ کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب صدیق آسمان سے اتارا، یعنی یہ صدیق جو ہے اللہ نے خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا لقب اتارا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو لقب صدیق فرمایا۔ ویسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ کافی معاملات کے اندر آپ اول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر کسی نے اس کے اندر تردد کیا، تھوڑا سا سوچا، غور و فکر کا مراجعہ فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہوتی ہیں کہ جنہوں نے فوراً ہی جب میں نے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے لبیک کہا، اسی وقت میں تصدیق ہر کسی نے سوچا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں سوچا، آپ بغیر کسی تردد کے مجھ پر ایمان لائے۔ معراج کے واقعے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج سے واپسی پر آیا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ میرے اس واقعے کی تصدیق کون فرمائے گا؟ تو جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے اس معراج کے واقعے کی تصدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمائے۔ تو جب آپ معراج سے واپسی پر آئے ہوا بھی ایسے، تو کفار مکہ نے کہا آج کوئی نئی بات، تو میری آقا نے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ مسجد حرام، اور فرمایا لا مکانوں کی وسطوں پر سیر کر کے اپنے رب کا دیدار کر کے آیا۔ تو انہوں نے کہا اتنے قلیل سے وقت کے اندر، رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بات ایکٹر کے اندر حاضر ہوئے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی فرمایا تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں تو اس سے پہلے مان چکا ہوں، یہ تو آقا ہے، میں یہ تو ان کے درباروں کا مقام بھی اس سے زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے آقا کا دربان ہے، خادم ہے، وہ اتنی جلدی اس سے پہلے آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، تو حضور سے کیا بعید ہے۔ تو سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، پہلی ہستی ہے جو ایمان لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 18 سال کی میری عمر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر تقریباً 2 سال چھوٹے، تب فرماتے ہیں 18 سال کی عمر ہے، میں تجارت کی لگ سے یمن گیا اور شام کے راستے ہوئے وہاں پہنچا، تو میں نے وہاں خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے میں بحیرہ راہب، وہاں ایک بزرگ رہتا تھا یہودی، وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس بحیرہ راہب کے پاس پہنچا، اس سے اپنا خواب بیان کیا، اور اس کی پلکیں نیچے جھکی ہوئی تھی اور کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے جب اس سے جا کر اپنا خواب بیان کیا تو اس نے کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ کس خاندان سے تعلق ہے؟ اور میں قریش تیمی۔ تو سارا کچھ اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ عرب کے اندر آخری نبی جب مبعوث ہوں گے اور جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے، ان کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہستی ہوگی اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ باقی میں نشانیاں آپ کے اندر ملاحظہ کروا رہا ہوں، دیکھ چکا ہوں، اور آخری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیٹ پر ایک نشان ہوگا، میں وہ نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اس کے 2 مدیر ہوں گے، ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا، دوسرا کڑیل جوان ہوگا۔ ادھیڑ عمر کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور نوجوان حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب وہ نشانیاں دکھائیں تو اس نے کہا کہ اللہ کا نبی جب اعلان نبوت فرمائے گا تو آپ اس پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس نے کہا جب واپس جانا تو میری طرف سے یہ چند اشعار ہیں، اور یہ بھی اس نبی کی خدمت کے اندر پیش کرنا، تبرکاً ہدیۃً حضور کی خدمت کے اندر پیش کرنا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں وہ اشعار بھی لے کر آیا، جب میں مکہ کے اندر پہنچا تو مکے کے بڑے بڑے کافر رئیس سردار میری انتظار کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا ابوبکر ہم آپ کے انتظار کے اندر تھے، آپ کا جو یار ہے نا، جگری یار دوست، اس نے اعلان نبوت فرما دیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے میں نے بڑے اچھے طریقے سے اٹھا، مجھے گھر کے اندر آرام نہ آیا، میں سیدھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ تو جب میں حاضر ہوا تو میری آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے مجھ پر اسلام پیش کیا
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کی کوئی دلیل دے۔ آپ اگر نبی ہیں تو مجھے اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں، کوئی دلیل دکھائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، شام کے راستے کے اندر جو تجھے خواب آیا تھا، کیا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ اور بحیرہ راہب کے اشعار اپنی جیب کے اندر ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ میری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ بتایا تو میں نے سوچا نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے۔ تو فوراً میں حضور کے قدموں کے اندر گرا اور بڑا اشہد ان لا الہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر دے کر جا رہا ہوں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حبشی عقیدہ اور اس کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی احسان ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ فرمایا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے کہ ابو بکر صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ ویسے بھی اللہ قرآن مجید اور قرآن حدیث کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ جو کام بھی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جس کام کے اندر اللہ کی رضا ہوگی، یہ خلاص ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر تشریف فرما ہے اور آسمان کے ستارے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہے ہیں۔ میں نے ستاروں کو دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنے یہ آسمان کے ستارے ہیں، آپ کی کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر امتی کی نیکیاں جانتے ہیں، کہ حضور ہمارے ہر عمل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ اللہ کے رسول کو خبر نہیں ہے، تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ اتنے آسمان کے ستارے ہیں، آپ کی کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی نیکیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں پریشان ہوئی، جب حضور نے میرا حال دیکھا تو فرمانے لگے اے عائشہ تو پریشان ہو گئی ہے کہ عمر کی اتنی نیکیاں، میرے پاپا کہاں گئے؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ حضور میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، یہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے والد کی غار والی نیکی ایک طرف۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف
اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی، ایک رات والی نیکی، غار والی نیکی ایک طرف۔ قوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ میرے آقا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے عمر کی شان بیان کر، تعریف کر۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر بن خطاب کی شان بیان کرنا کوئی 1 2 دن 3 دن کا کام نہیں ہے، مجھے اتنا عرصہ درکار ہے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے، اتنا عرصہ میں عمر بن خطاب کی تعریف کرتا رہوں، آپ کی شان بیان کرتا رہوں، آپ کی شان ختم ہونے والی نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ اپنی قوم کے درمیان رہے؟ 950 سال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کروائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں 950 سال تک میں حضرت عمر بن خطاب کی تعریف بیان کرتا رہوں، آپ کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور جس کے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک غار والی نیکی ایک طرف۔ عمر بھی تو اتنا مقام والا ہے کہ نوح علیہ السلام جتنا کرے اتنی تعریف کرنے کے لیے اتنا عرصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چاہیے، اور عمر کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ آدمی انتقالی کہ میں انسان نہ ہوتا، کاش میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا بال ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا نیکی کے 360 درجے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک درجہ بھی اگر کسی انسان کے اندر پایا جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ 360 جوڑ ہے انسان کے، کوئی کہتے ہیں کہ 360 دن ہے سال کے، لیکن یہ نیکی کی بات اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اس سے میرے آقا نے فرمایا نیکی کے 360 درجے ہیں، اور جس کسی کے اندر ایک درجہ بھی نیکی کا پایا جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایک کا درجہ میرے اندر بھی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں نے نیکی کے ہر درجے کو ملاحظہ فرمایا اور تیرے نامہ اعمال کو بھی ملاحظہ فرمایا، ہر وہ نیکی تیرے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے، جتنے درجے نیکی کے ہیں وہ سارے کے سارے تیری ذات کے اندر موجود ہیں۔ یہ 360 نیکی کے درجے ہیں اور وہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی 2 جوڑے کسی چیز کے بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے سے بلائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو زکات دینے والا ہے اس کو زکات والے دروازے سے بلایا جائے گا، جو حج کرنے والا ہے اس کو حج کرنے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو ہر کسی کو روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز دی جائے کہ ادھر آ جا میرے سے داخل ہو جا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں امید کرتا ہوں کہ تو وہی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی کہ اے ابو بکر صدیق میرے سے جنت کے اندر داخل ہو جا، میرے سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔